السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ کوئی 7 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا، اور اس ضمن میں کوئی 18 گھنٹے سے زائد دروس سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ہو چکے ہیں۔ ایک بھائی نے انسٹاگرام پر میسج کر کے کہا کہ سر سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پارٹ نمبر 43 تک جتنی ریکارڈڈ تھی سن لی ہے، تو اس کو آپ اگر پلیز کنٹینیو کر کے ختم کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اگین اتنے سارے پروجیکٹس پر کام ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے موقع نہیں ملتا۔ کچھ پروجیکٹس پر کام ہوا اور پھر کسی وجہ سے چھوٹ گیا، تو 7 سال کے دورانیے میں مختلف اوقات میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر کام ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی تفسیر پر پھر اب دوبارہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی بھی ہم نے 4-5 آیتیں کی تھیں، اور اسی میں پھر ہمارے 10-12 گھنٹے نکل گئے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد پھر سورہ بقرہ کی تفسیر پہ بھی کام کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم اس مقام تک آئے تھے کہ جہاں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جس کا ترجمہ بعض علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، اس آیہ مبارکہ میں یوں تو کئی موتی چھپے ہوئے ہیں، اس لیے اس آیہ مبارکہ میں ایک نقطے پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ لفظ ہدایت ہے۔ ہدایت کا ایک ڈکشنری میننگ ہے جس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور پھر اس کی اقسام ہے۔ دراصل یہ الف ہا اور دال کا لفظ ہے، کیونکہ عربی زبان میں زیادہ تر الفاظ 3 لیٹر بیسڈ ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے الفاظ ہیں عربی زبان میں جو 4 لیٹر بیس ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ یا مادہ اشتقاق۔ تو الف ہے اور دال کا جو لفظ ہے یہ ہدایہ سے مشتق ہے، اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف نرمی سے رہنمائی کرنا، یہ ہدایت ہے۔ فلاں شخص کو ہدایت دی یعنی اس کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی ہدایت دی۔ نمبر 1 سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ یہ عقل اور شعور کی ہدایت اور اس کا علم ہر شخص کو عطا کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ کا معنی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی پھر ہدایت دی، اور یہی انسان کی سرشت میں موجود ہدایت ہے۔ تو کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، وہ اپنی اس گھٹی میں پڑی، سرشت میں پڑی، کانشیس میں پڑی ہدایت کو بار بار انکار کر کے صحیح ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری قسم کی ہدایت جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے عطا ہوتی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہماری حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ تیسری قسم کی ہدایت توفیق الہی سے جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ خاص ہو، جسے سورہ محمد میں بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کی، اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ چوتھی قسم یہ آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں بیان فرماتا ہے کہ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، نہیں جنت تک پہنچایا۔ تو یہ چاروں ہدایتیں جو ہیں یہ ترتیب وار ہیں، کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم یعنی عقل و شعور حاصل نہیں ہے، اس کو باقی اقسام بھی حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ یعنی مکلف سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنسریبل ہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر جزا و سزا کا اطلاق ہوگا کہ کوئی جہنم میں اور جنت میں جانے کا اطلاق ہوگا۔ تو حیوانات ہو گئے یا دوسری قسم کی چیزیں ہیں، انہیں یہ ہدایت حاصل نہیں ہوئی، اس کو باقی 2 قسمیں بھی پھر حاصل نہیں ہوں گی۔ اب اس میں اشکال ہے، بہرحال پھر اس کو دیکھتے ہیں، لیکن جس کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی، جس کو کہا گیا نا ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ جو خاص ہے، تو جیسے کفار کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی، اسی طرح جس کو چوتھی قسم حاصل ہوگی اس کو پھر پہلی 3 قسمیں حاصل ہو چکی
چکی ہوں گی، اس لیے تو جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو بہرحال ان تفصیلات کو المفردات میں پیج نمبر 538 اور 539 پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہدایت کی اقسام کے ضمن میں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہدایت کی پہلی قسم جو ہے اسے وجدان بھی کہتے، جو انسان کو پیدائش سے عطا کی جاتی۔ جب اس کو بھوک اور پیاس اس کی کانشیس میں ریز ہوتی ہے، جس کو ادراک کہتے ہیں، تو جب وہ غذا کی طلب کے لیے روتا اور چلاتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے حواس کی ہدایت ہے، اور یہ قسمیں انسان اور حیوان دونوں میں یکساں ہیں، سملر ہیں، مشترک ہیں۔ اور تیسری قسم عقل کی ہدایت ہے، جو انسان کے ساتھ خاص۔ عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے سینسز کو ایک صحیح ڈائریکشن دے پاتا ہے۔ اور ہدایت کی چوتھی قسم دین اور شریعت کی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کی ایک اور قسم بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں، اسے توفیق کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک وجدان کا تعلق ہے تو حواس اور عقل کی ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں واضح راستے دکھائے۔ اور دین اور شریعت کی ہدایت کے متعلق سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے اور رہے سمود کے لوگ، واما ثمود فہدیناہم، تو ہم نے ان کو ہدایت دی، سو انہوں نے گمراہی کو ہی ہدایت پر پسند کی۔ اور ہدایت کی توفیق سے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اصل مقصود اللہ کی ذات کا دیدار ہے، اس کی رضا ہے، اور جنت الفردوس کی ہدایت۔ اس ہدایت کے حصول کے لیے اللہ نے پہلے ہم کو وجدان عطا کیا، عقل اور شعور، ہمیں حواس سے ادراک کی ہدایت عطا فرمائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے واسطے سے ہم کو دین اور شریعت کی ہدایت جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور اس کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم جنت کی ہدایت کو حاصل کرنے والے بنے۔ اب اللہ کی ہدایت اور رسول کی ہدایت، اب یہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور رسول کی ہدایت میں کیا فرق؟ دیکھیں، ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب الخیر، یعنی نیک مطلوب تک پہنچ، اور دوسرا معنی اس کا ارشاد ہے اور راستے کا دکھانا ہے۔ اب مطلوب خیر تک پہنچانا یہ اللہ کی شان ہے، اس کو ہدایت یافتہ بنانا اور باطن میں ہدایت دینا اس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور راستہ دکھانا یہ نبی کا منصب، اس کو ہدایت نافذ کرنے اور ظاہراً ہدایت دینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت دی گئی، اس سے مراد راستہ دکھانا، اور جہاں آپ سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی، اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے۔ تو یہ فرق ہے اللہ کی ہدایت اور نبی کی ہدایت، کہ نبی راستہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو صحیح راستہ ہے، خود داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی تمہیں اس راستے پر چلائے، ہدایت کے راستہ دکھاتا ہے نا، اور ہدایت یافتہ بناتا ہے رب تعالی۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، یعنی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہدایت یافتہ بنانا، مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دینا یہ نبی کا منصب نہیں ہے۔ نبی کا منصب اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا ہے، ظاہراً ہدایت دینا ہے اور راستہ دکھانا ہے۔ اور اسی اعتبار سے سورۃ الشورى میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ اچھا، صراط مستقیم کا بھی ایک ڈکشنری میننگ ہے اور ایک شرعی میننگ ہے۔ اب دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں، جسے آپ عام زبان میں اسٹریٹ لائن کہتے ہیں۔ اسٹریٹ لائن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 ڈاٹس کو ملانے والی لائن۔ اور شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیابی کے راز، یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا گیا، اور ان تمام کی نبوتوں اور رسالتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا۔ جس دین سے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معرفت ہو اور تمام احکام شریعہ کا علم ہو، وہ صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے۔
اور اس کا ایک عام معنی بھی ہے کہ دیکھیں نا کہ تمام اخلاق، اعمال اور امور میں افراط و تفریط کے درمیان متوسط طریقہ، یعنی تمام چیزوں میں درمیانی طریقہ کار اختیار کرنا، کسی ایکسٹریم سے بچنا، نہ ادھر ایکسٹریم نہ ادھر ایکسٹریم، ایک بالکل مڈل میں ہو کے چلنا۔ اچھا، اب مسلمانوں میں جو خاص لوگ ہیں نا، ان کے ہاں صراط مستقیم کا ایک معنی ہمیں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ صراط مستقیم سے تمہارا ذہن کیا بنتا ہے، تمہارا ذہن آخرت کے پور صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پور صراط کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ درس کی صورت میں آپ سامنے رکھ چکا ہوں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پر ایسے رواج ہیں جس کے اندر جو ہے بعض چیزوں کا جو شریعت میں جن کی پابندی ہے خیال نہیں رکھا جاتا معاشرتی طور پر، لیکن ان کو کوئی امپلیمنٹ کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر اجر بھی اسی کا ہے۔ تو یہ تو خاص لوگوں کے ہاں اس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ عام لوگوں کے ہاں، عوام کے ہاں صراط مستقیم کا معنی وہ کیا لیتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ نے منع کی۔ تو جو خواص جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیر الی اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما، اور ہم پر اپنے جمال اور جلال کی صفات کو منکشف فرما۔ اور جب عوام اہدنا الصراط المستقیم کہتی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ تھاٹ پروسیس کا فرق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک علم۔ بہرحال یہیں پر آج کے درس کو روکتے ہیں، پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں، پھر کسی اور نقطے پہ بات کریں گے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.